بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خوبصورت واقعہ ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل از بعثت کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ زیر نظر واقعہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20 سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کشمال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان نے مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ و بکا سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرط قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیا۔ یہ کتنے لوگ تھے، اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے ایک زبان ہو کر اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم کیا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے سے شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت اور تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال دیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کر دیا اور زبیدی کی لڑکی سے واپس نہیں کری۔ بدبخت عاص نے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، لیکن تمام ارکان نے سختی کے ساتھ اس کو اس ارادے پر شہر میں چلائی اور کہا کہ یہ کس ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی اپنی بیٹی کو واپس لے کر پہلا کے طرف نکل گیا۔ جاتے وقت وہ اس کی بیٹی تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی مدد کی۔ مظلوم کی بددعا بھی عرش کو سب کو ہلا دیتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں دی۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بہت سے خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہیں گے، لہٰذا ہمیں اس کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھانا ہوگا۔ چنانچہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ اس مالک کو واپس دلائیں اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں۔ ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ الفضول کا معنی وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔